آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں آخا جی سانو بھی سمجھاؤ بھائی دنیا تے اللہ کافی ہے تے قبر چ کوئی سوال ہونا چاہیے. مر ربوں کا بس بات ختم, اللہ کافی ہے. میں آخا ظالمو یہ دنیا تے حضور دی پہچان نہ ہوئی تے قبر چ کیویں پہچانو گے؟ اے جناب ساڈے خان صاحب نے تانوں مجلس سجا کے دیتی, آج حضور دی پہچان کر, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بھائی دنیا تے تسی پہچان ہی نہیں کیتی بھئی حضور دے ابرو کے ہو جائے سن, حضور دیاں زلفاں کی ہو جائیں سن, حضور دے دند کے ہو جائے سن, حضور دا چلنا کے ہو جائے سی, حضور دے ہاتھ کے ہو جائے سن, حضور بدر وچ کنج گئے, عہد وچ کنج گئے, حضور نماز کنج پڑھائی, طواف کعبہ کنج کیتا, حضور اونٹنی تے کیویں سوار ہوئے, حضور گھوڑے تے کیویں سوار ہوئے, حضور تبوک وچ کیویں گئے, پگلی مائی واسطے چادر کیویں بچھائی. تے یار یہ گلاں جدوں تک تسی نہیں پہچانو گے تے قبر آندے ہی تے دنیا تے پہچان ہوئے گی تے فرشتے پوچھن گے اوے کون؟ انہوں نے کہا چھڑ یار پرے کون, مر کے پہنچا ہوں یا اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں. اس واسطے حضور نال پیار کرنا ہے. جناب جی شرک ہوتا ہے, بدعت ہوتا ہے. میں کہا حضور آ گئے چلے ہو, شرک بدعت کتے ہوتا ہے سمجھے, حضور آ گئے. اور میں قرآن مجید میں موجود ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم سونے دا بچڑا بنیا, وہ باں باں نے شروع کی تھی, بڑا بڑا قوم کہنے لگی ہے تے خدا ہے. میں کہا حضور آ گئے, ہوں تو پلاسٹک بھی بڑا بڑا کر دیا نا سی, خدا کیوں نہیں مندے انہوں نے کیوں جی اے حضور آ گئے. اقبال کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اے دی تشریح اسی کر سکنے ہیں, مجید نظامی نہیں کر سکتا, وہ تو صرف اخبار ویچن واسطے اقبال دا نام لیندا. ہاں وہ کوئی شک جا کے پوچھ لو بھائی یہ شعر دا مطلب دس, وہ بجائے چیف جسٹس کو بھی جا کے پوچھو افتخار چودھری کو کہ عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب دا معنی کہ حضور آ گئے. عقل نو حصہ ملیا تے شنو کیڑا ہے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. میں آکھا اقبال کمال دی بات ہے, تینوں سمجھ پتا ہے کیوں آئی اقبال نو؟ کہنے لگا میں جناب فقیرم ہر چے خواہم از تو خواہم. اقبال بڑا پڑھیا بندہ ہے, پڑھ لیا میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. بیٹھے پاکستان اسی تے تھو مولانا روم نو کہندا ہے, کہندا پیرا تو کیڑی گل دا پیر ہے؟ میں مشرق دے علوم بھی پڑھے تے مغرب بھی, تے اندروں حرارت کوئی نہیں پیدا ہوئی, ایویں میں رہا. ایتھوں گل کے کہنا پیر روم نو. میں آکھا جی اقبال تو مشرق نہیں ہویا, ایتھوں تو رسول نو نہیں پکارن دے, تو پیر نو پکاری جا رہا کیوں جی؟ اقبال ایتھوں کہندا ہے مولانا روم نو. پھر کہندا پیر رومی آ امام راستاں, آشنائے ہر مقام راستاں. پیر رومی خاک راگ سیر کر, از غبارم جلوہ تعمیر کر. اقبال کہندا میں تے مٹی ہوں, مولانا روم نہ لگیا تے دنیا تے اقبال اقبال ہوگی. میں اقبال چھڑ پیا تو میں اقبال دا حافظ ہاں, میں قرآن دا بھی نال حافظ ہاں تے اقبال دا بھی حافظ. ہاں جی اسی اقبال نو ایویں نہیں مندے, حضور دا محبت والے مننے, ورنہ بڑے بڑے شاعر گزرے, ساڑی تقریر ہی مکمل نہیں ہوندی جدو اقبال دی گل نہ کریے. اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, لاؤ فتویٰ اقبال تے. اقبال کہندا یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. آمنے سامنے کیسے کرتا ہے؟ وہ تو حج پر ہی نہیں گیا اقبال, پتہ ہے آپ کو, حج پر نہیں گیا اقبال. قیامت کے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا, اتنا شرمندہ ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز معاشر عذر ہائے من پذیر, ور حساب امرات بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اقبال کہندا ہے یا اللہ تو تے کریم ہے, اقبال نو معاف ہی کر دیتا تو تیرے کرم تو بعید تے کوئی نہیں. جے میرا حساب لینا ہوئی ہے تو حضور دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کری. اقبال دی اپنی محبت ہے, ورنہ کیڑی جگہ ہونی جتے حضور دی نگاہ نہیں ہونی. اے تے اقبال دی ایک اپنی محبت ہے. اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. بھائی کوئی بندہ کہہ سکتا حج تے گیا تے مواجہ شریف دے سامنے کھڑا ہویا تے آمنے سامنے بات کی تھی, حج تے گیا کوئی نہیں. ہوں دسو کہ اقبال کا نام نے سامنے بات کرتا ہوں. اقبال حضور نو حاضر و ناظر مندا. لاؤ فتویٰ جی اقبال تے. مولویوں کی کہتے ہیں مولویوں کی بات ہے, میں کہ اقبال کی بات ہے. کیوں جی؟ تصوراتی دنیا چ پہنچا جا کے اقبال, تصوراتی دنیا مدینہ پاک پہنچا تے جا کے حضور دے روزے تے سر رکھ دیتا اقبال نے. اس وقت دا حکمران عبدالعزیز آ گیا, اقبال مشرک ہو گیا تو حضور نو سجدہ کر دیتا. اقبال کہندا سنو سجود نیست عبدالعزیز ای بروبم میاں خاک از در دوست. اقبال خود اپنے کلام میں لکھیا, میں نہیں گل کر رہا. اقبال کہندا عبدالعزیز آ گیا, کہنے لگا اقبال تو تے مشرک ہو گیا, اے کی ظلم پائے. اقبال کہندا پرے ہٹو, شرک دے وڈیریا,
اے میں سجدہ نہیں کر رہا. اقبال کہتا مینو وہ کہنے لگا پھر کر کی رہا ہے تے سر جے رکھے ہی. انہیں کہا جناب میں در رسول تے جڑی خاک گری ہوئی نا میں پلکا نہ دی صفائی بھی کر رہا. ہو یا نہ یہ نام تو کلیوں کا اور چمن دہر میں بلبل کا, یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو. جیڑی توحید دی گل آڑ لے کے لوگ رسول اللہ دی شانہ نہیں نہ بیان کر دے. اقبال کہنا جی حضور دا نام نہ ہوئے توحید بھی کوئی نہ لوے. میں کہا اقبال ہے جڑا خیمہ کھڑیا یہ کسی دی محنت نال کھڑیا؟ کہندا نہیں, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. کہندا ہے جڑا خیمہ کھڑیا ہے حضور دے نام نال کھڑیا, اور نبض ہستی تپاشا آمادہ اسی نام سے ہے. میری نبض چل رہی, میں زندہ, کائنات دی نبض کدے نال چل رہی؟ اقبال کہنا حضور دے نام نال چل رہی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے, باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اقبال کہنا فقیرم ہر خام, وہ شیر تا وچ رہ گیا. اقبال در رسول دا فقیر ہے. آج کل لوگ حکمرانہ دی چوکھٹ تے جا کے جناب کمن میں تو دا سپاہی ہاں جڑے نواز شریف اور دی کوٹھی تے باہر چپڑاسی والے کام کر دیں, وہ بھی انج کر دیں. کہن جی میں نواز شریف دی کوٹھی دا چپڑاسی ہاں. اور میں کہا اقبال کی گل کردا فقیرم ہر خواہم مزدو خواہم, حضور تواڈے در دا فقیراں جو منگساں تواڈے کولوں منگساں. میں کہا اقبال مشرک نہیں ہویا اجے تک؟ اچھا توجہ جی, گل سمجھ آ رہی؟ حضور دی ناموس دی گل کرو. غازی ملک ممتاز حسین قادری دے عمل نال ساڈے نوجواناں دا رخ سیدھا ہو گیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ٹھہرو جی, ساڈے نوجواناں دا رخ سیدھا ہو گیا. جڑے راتی کیبلاں تے موبائلاں نال کھیڈدے او سوچن تے مجبور ہو گئے یار وہ جس نو محلے چ کوئی نہیں سی جاندا پوری دنیا تے غازی غازی ایویں ہو رہی. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہنا ساری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین کی تھی, وہ نام کوئی نہیں لیندا. بلال بلال کیوں ہو رہی؟ آخر کسی نسبت نال ہو رہی. غازی علم الدین شہید لوگ کہندے جی پتر ہون تے پیچھے نہ راندا زندہ. غازی علم الدین شہید تے ویاہ بھی نہیں کیتا, اودی قبر تے سویرے ٹوکرے پھلاں دے کون پا جاندا؟ اپنے پیو دی قبر تے کوئی نہیں پاندا, کسی کو فرصت ہی کوئی نہیں. ہاں جی, قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. تے غازی علم الدین شہید نو سویرے سلوٹ کیوں کوئی ماردا؟ نسبت کو مارا جاتا ہے. حضور دا غلام جے بابا, حضور دی غلامی اختیار کرو, دائیں بائیں مت ہو. بہت سنجیدہ اور بڑے مسئلے ہوندے ہیں. جدوں حضور دی غلامی آوے تے گلی چ گزردے حضور آ گئے, بغیر نعرہ لا دو حضور آ گئے. وہ کو پوچھو کی کہنا, انہیں کہا یہی تو میں کیا حضور آ گئے, تیرے سمجھ نہیں آئی حضور آ گئے. اتنے تو یار سنی کرن نہ کوئی, اتنے گھٹ کس طرح تسی محبت رسول دے دعوے کرنے ہو یار. جڑا کوئی کہے بے وقوف جا رہا تے سمجھ لویں اج تیری حاضری لگ گئی ہے. جے صحابہ نو اگلے بے وقوف کہہ دیتا تو کیڑے باغ دی موڑی ہے. گل سمجھ آئی؟ سنجیدگی دا ایتھے تعلق ہی کوئی نہیں. اقبال کہندا ہے دل بری بے قاہری جادوگری است. اقبال کہندا ہوے نیکی, ہوے بندہ تقریر کر رہے ہوے او دے اندر ولولہ نہ ہوے, حضور دی محبت دی گل نہ ہوے, غیرت. اقبال کہندا ہے تے جادوگری ہے, جادوگر کرتب دکھاندا. تقریر جدے وچ کوئی غیرت دی گل نہ ہوے, حضور دی ناموس دی گل نہ ہوے, اقبال کہندا ہے تے جادوگری ہے. میں کہا اقبال پھر ہور کی ہے؟ کہندا دل بری با قاہری پیغمبری است. کہندا دل بری تقریر غیرت عبادت ہوے جدے وچ رسول اللہ دی ناموس دی نال گل ہوے, اے پیغمبری ہے, اے حضور دی سنت ہے. انج گل بندہ کرے. ہاں جی, میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. میں آخا جی کمال دی گل ہے, پھر ادھا کلمہ پڑھیا کرو. لوگ سانو کہتے ہیں مولوی صاحب منفی بات نہ کیا کرو. میں آخا جی اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا. لا الہ, لا دا معنی نہیں منفی. انگریزوں کو چونکہ ہر چیز برآمد ہو رہی نا, امریکہ بھیجدا, کہنا مولویوں نو کوئی سیدھی بات کیا کرو. میں آخا جی اسی کو ڈنگے جمیا, سیدھی گل کرنے, قرآن و حدیث جڑا پڑھیا وہی بیان کرنا. آج کوئی نواں اسلام آیا بھی تسی سانو پڑھانا چاہتے ہو. مولوی صاحب کسی کی پر تنقید نہیں کرنی, کسی کی دل آزاری. میں آخا جی لا الہ کیوں جی صاحب لا الہ دا کی مان سانو کوئی دسے نا. اوے تہاڈی جڑے بتاں نو پوجدے ہو, او یہودیو عیسائیو تسی عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا پتر مندے ہو, او یہودیو تسی عزیر علیہ السلام نو رب دا پتر مندے ہو. رب دا کوئی پتر نہیں, کوئی اس دا مطلب شریک نہیں. لا الہ, سارے بت جھوٹے, سارے ہندو جھوٹے,
دسو جی اسی لا الہ جدو پڑھیا تے ہندوؤں دی دل آزاری نہیں ہوئی؟ کی خیال ہے تھوڑا؟ تے ہن جڑا سانو تبلیغ لوگ کرنے نے نہ مطلب الا اللہ تو کلمہ شروع کریے، کیونکہ لا الہ سے تو دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کی. نہ گلا عجیب و غریب لوگ گلا کرنا ہے. آئے رسول اللہ دین لے کے آئے، مولویاں اسی تو صرف خادم ہاں یار، کھاندے جی ہاں حضور دے دین دا تے گل نہیں کرنی. ساڈے پنڈا جنے کتا رکھیا ہوئے نا انہاں سردیاں وچ بھی جناب ساری رات گھر دے باہر کدھروں پتہ بھی کھڑ کے تے نس پاوندا، انہوں پتہ ہے مالک سویرے ٹکر دے گا، سردی بھی نہیں ویکھدا. تے اساں حضور دے نام تے کھاندے ہیں، پگڑیاں بنی پھردے ہیں جناب، اے سویٹر پائی پھردے ہیں جناب، بریانیاں کھاندے ہیں، تے ساڈا اتنا حق بھی نہیں کہ حضور دے ناموس واسطے بولیے تے بھونکیے. اساں یہ بھونکنا ہے کیونکہ جڑا جڑا کھاوے وہ دی گل تے کرنا نا جناب. اے میں اپنی پگڑی دے جناب وٹ ویکھدا رہاں بھائی ادی توہین نہیں ہونی چاہیے، حضور دے بارے جو مرضی لوگ کہندے رہو. میں امام ہاں حضرت پیر مکی، تے کسے مقتدی نو میں کہہ دیواں نا، ہن تے میں تھوڑی جی علالت ہوئی نماز نہیں پڑھاندا، تے میں کسے مقتدی نو صف وچ کہہ دیواں نا شرعی مسئلہ تکبیر ہون لگے تو اٹھ کھڑا ہوئے، تے میں کہو بیٹھ جا امام اعظم دا موقف ہے بیٹھ کے تکبیر سننی چاہیے، او مسیتیوں نکل جاندا اگلی نماز وچ نہیں آندا. او کہنے لگے ویکھو جی مولوی صاحب نو تمیز ہی کوئی نہیں، او جی شریعت دا مسئلہ دسنا سی تے مینوں بندے دے سامنے پیش کر دیتا. حالانکہ دسیا میں شریعت دا مسئلہ ہے کہ یار بیٹھ کے تکبیر سن، پورے محلے میرے خلاف ڈنڈورا پٹ دیتا، مولوی نو عقل ہی کوئی نہیں، اس نو اخلاق نبوی دا پتہ ہی کوئی نہیں. میں کہا جی تہاڈی اپنی پوچھل تے پیر آوے تے دوسرے پورے محلے چ مینوں بدنام کر کے رکھ دے، وہ ناموس رسول دا مسئلہ ہوے تے اسی بغیرت بن کے بیٹھے رہی. کیوں جی گورنر مریا اس واسطے، کیونکہ یہ ساری پارٹی دا مسئلہ ہے اس واسطے. میں کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لو جی ہویا کی جدوں بھی اقبال کہندا ازاں کہ ملت را حیات از عشق اوست، برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہندا جدوں بھی امت مسلمہ ہوتے آئے گی نا محبت رسول نہ آئے گی، جو مرضی زور لا لون، عشق رسول نہیں ہوئے گا، کچھ نہیں ہوئے گا انہاں کولوں. اقبال یہ گل کی تھی، میں صرف سنان دا مجرم ہاں، اقبال دی یہ گل ہے. ہویا کہ اس کو لوگ یہ کہہ دیں کہ ماورائے عدالت قتل ہوئے کیتا ہے، غازی صاحب نے کم ٹھیک کیتا ہے لیکن عدالت تو پوچھے بغیر کیتا ہے. میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو مکانا تاکہ تواڈے شکوک و شبہات ختم ہو جان. علامہ واقدی نے کتاب المغازی وچ اے او امام ہے جڑا 130 ہجری پیدا ہوئے تے 207 ہجری جنہاں دا وصال ہے. امام بخاری اس ویلے مدرسے پڑھدا ہے، بابا دنیا تو چلا گیا. 194 ہجری امام بخاری دی پیدائش ہے. اے بابا اتنا پرانا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جدو فوت ہوئے تھے انہاں دی عمر جناب 20 سال ہے. امام صاحب دا وصال 150 ہجری امام اعظم ابو حنیفہ دا. اے بابا بہت پرانا ہے علامہ واقدی. انہاں لکھیا کتاب المغازی کہ ایک زنانی سی مدینہ منورہ نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات وچ، او دا نام سی اسماء بنت مروان، عین نال صاد عین صاد. او 3 جرم کر دی سی. توجہ، توزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے خلاف گلاں کر دی سی، وتعیب الاسلام، اسلام دے عیب کر دی سی، وتحرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے لوگاں نوں بھی کہندی سی حضور دے خلاف گلاں کیتے کرو. ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن عدی، اکھاں کوئی نہیں انہاں دیاں، نابین. میں کہا جی ٹماٹر جتنیاں بندے دی اکھاں ہون تے مقام رسول نہ سمجھ آوے، انہاں اکھاں دا کوئی فائدہ؟ ایڈی ایڈیاں بندے دی اکھاں ہون تے گلاں ممتاز قادری دے بندہ خلاف کرے. حین بلغ قولها وتحریدها، جدوں آپ اس صحابی نو پتہ چلیا نا حضرت عمیر بن عدی نو، تے ویکھو بھائی نظر کی منی. خان صاحب نے تو نظر یہ منی بھائی میں سالانہ محفل میلاد کراواں گا، میرا فلانا کم ہویا تھا. وہ صحابی دی نظر ویکھو کی منی. اللہم ان لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنها ورسول اللہ یومئذ ببدر صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی حضرت عمیر بن عدی نظر منی، مولا جدوں تو اپنے حبیب نو صحیح و سلامتی نہ واپس لے آئیں گا نا بدر تو تے میں نظر مننا میں اس زنانی نو قتل کر دیاں. سینہ تھام کے سننی گل. مارن والے صحابین تے عدالت مدینے جو حضور دی لگی ہوئی، حکومت رسول اللہ دی، ماورائے عدالت زنانی قتل ہون لگی. ذرا سینہ تھام کے. فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر، جدوں حضور بدر چ واپس آئے، جا عمیر بن عدی فی جوف اللیل، ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے، اس دے گھر داخل ہو گئے. وحولا نفر من ولدہا نیام، اے نہیں سی کہ کلی ستی ہوئی سی، او دے ارد گرد بچے ستے ہوئے سن تے ہین بھی نابینا. یار اکھاں ہون تے بندہ چھال مار کے تے دیوار باہر نس جاندا جے گھر والے جاگ پون، تے او تے ہے نہیں نابینا، انہاں تے نس ہی نہیں سن سکدے.
تے کیا کسی نے پیسے دے کے بھیجے سی انہوں نے؟ اقبال کہتا جبر و کار نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی. یہ محبت کی بات ہے. فجسا بیدہ، آپ دی چارپائی دے قریب جدوں پہنچے نا تے آپ نے ہاتھ لایا، فوجد الصبیہ، ایک بچہ ویکھیا او دے نال ستے ہوئے سی نکا. لوگ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. حضور کے غلام یہ کہتے ہیں جائز وہی ہوتا ہے جو اللہ رسول جائز فرمائے. ہن ہے تیس دا گستاخ دا پتر تے آپ چاہتے تے فرماندے یہ بھی تو گستاخ ہی ہے، لیکن فرمایا نہیں، ساڈے آقا و مولا نے سانو یہ تعلیم نہیں دیتی. جڑا مجرم ہے ادوں آپ نے جناب فنحاہ عنہا، آپ نے وہ بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا. ثم وضع سیفہ علی صدرہا، پھر آپ نے جناب تلوار رکھی وہ دے سینے ہوتے، حتی انفذہ من ظہرہا، اتو لایا زور، وہ زنانی دے کنڈ والوں نکل گئی تے ٹھنڈی ٹھار ہو گئی، اتھی مر گئی. تے نسے نہیں مدینہ چھوڑ کے بھائی ماورائے عدالت قتل جے ہویا. جے صحابی رسول دائیں بائیں ہو جاندے نا تے غازی ممتاز بھی کوسار مارکیٹ تو نس جانا سی. ٹھہرو یار گل میں نعرے دے تے بڑے سارے تیار بیٹھے لیکن میں گل کرن لگا. غازی ممتاز بھی تا نہیں نسیا جو عمیر بن عدی، میں صحابی دے بارے تے نہیں کہہ سکتا نا دسن دا، دائیں بائیں نہیں ہوئے. اے بڑا محتاط ترجمہ ہے. آپ دائیں بائیں نہیں ہوئے، اس واسطے قیامت تک حضور دا غلام بھی کوئی دائیں بائیں نہیں ہوئے گا. تے ہویا کہ سویرے جا کے حتی صلی صبح مع النبی صلی اللہ علیہ، صبح دی نماز بعد جماعت حضور دے پیچھے جا کے پڑھی. اسی غازی نو کو پیسے بھیجدا سانو جیل چ اسی او دے نعرے لاندے ہیں. اے گل ہے جڑی ہونے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز مکمل فرمائی تو نظر الی عمیر ابن عدی، صحابہ سارے صفن بیٹھے لیکن آپ نے ڈھونڈ کے عمیر بن عدی ول ویکھیا تے فرمایا اوے قتلت بنت مروان، فرمایا اوے زنانی مار آیا، زنانی مار آیا. قال نعم بابی انت یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہون، مار آیا. لو جی اگلی گل، خدا دا شکر ہے عمیر بن عدی پوچھ بیٹھے، ورنہ لوگاں کہنا سی انہوں نے پوچھا بھی نہیں سی بھائی میرا جرم کیڑا ہے. خاموشی تاری ہو گئی مسجد نبوی شریف وچ. حضور چپ ہوئے، جدو حضور چپ ہوئے تو سارے صحابہ چپ ہو گئے. وخشیہ عمیر ابن عدی، عمیر بن عدی چونکہ اکھاں کوئی نہیں سن، حضور دا چہرہ انور تے ویکھ نہیں سن رہے تے ڈر گئے کہ شاید میں ماورائے عدالت قتل کیتا ہے، حضور کو پوچھا نہیں تے میرے بارے کوئی حضور فیصلہ سخت فرمان لگے. تے آپ نے خود سوال کر دیتا، حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور میں تہاڈے کو پوچھا نہیں، عدالت تہاڈی مدینے چ لگی ہوئی، میں ماورائے عدالت ایک گستاخ عورت نو مار آیا تے کیا جواباً میں نو قتل کیتا جائے گا یا میرے کو دیت لئی جائے گی؟ حضور نے فرمایا کی سوچا تو کو جلا ہویا اے کی سوچے ہی؟ بندہ بکری جتنی بھی غیرت نہ ہوئے جی غازی ممتاز دے بارے. میرے آقا نے فرمایا اے عمیر بن عدی لا ینتطح فی انزان، فرمایا انسان تے انسان رہ، قیامت تک میری ناموس دے بارے اور میری ناموس دے وچ دو بکریاں بھی کدی جھگڑا نہیں کرن گی. اور یار بکریاں بھی حضور دی ناموس دے بارے جھگڑا نہ کرن تے بندہ کہے میں مولوی تے اٹھ کے جھگڑا کرے غازی ممتاز دے بارے. میں کہا تو تے بکری نہ بھیڈو تو بھی گئے گزریا، تو تینوں تو بکری بھی نہیں کہنا چاہیے. حضور فرما گیا لا ینتطح فی انزان، اس مسئلے تے دو بکریاں بھی کدی جھگڑا نہیں کرن گیاں. میں ضلع اٹک دا رہن والا دیہاتی تے پتہ ہے بکریاں جدو واڑی جو باہر کٹ دے نا سویرے چرن واسطے تے بکریاں دے بارے حضور مثال اس واسطے دیتی ہو جدو بکریاں باہر کٹ جڑے دیہاتی لوگ اس گل نو بڑی وضاحت نہ سمجھن گے. بکریاں جدو باہر کٹ دین تے ایویں اچھل کے سنگ پھسائی رکھ دیاں بلا وجہ ہی، ایویں اچھل کے دوویں جناب سنگ پھسائی. حضور نے فرمایا جڑیاں بلا وجہ سنگ پھسانیاں نے اس مسئلے تو بھی نہیں کدی سنگ پھسان گی. کوئی گل سمجھ آ رہی؟ اسی غازی دے میں نہ نہیں لے رہے. میرے آقا نے کی فرمایا اس تو بعد انعام کی دیتا، فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی. فرماؤ میرے غلاموں ابو بکر عمر عثمان و علی بلال سعد سعید ابو عبیدہ، فرمایا اگر ویکھنا چاہندے ہو ایسے بندے نو کہ جنہیں ماورائے عدالت اللہ رسول دی مدد کیتی ہوئے او اس جنے دی زیارت کرو. میں کہا جی غازی ممتاز مجرم نہیں، غازی ممتاز دے زیارت دے قابل. یہ تو میرے آقا دا قانون ہے، اسی اس قانون نو مننے. جڑے قانون غازی نو سزا دے اسی اودے تے تھک دے بھی نہیں، جڑا رسول اللہ دے قانون دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہوئے. حضور فرماندے نے اس جنے نو ویکھو زیارت کرو. حضرت عمر وہی لفظ بولے جڑا آج غازی ممتاز دے بارے بول رہے ہیں لوگ. حضرت عمر جان دے سن لوگ اس عمل نو تشدد کرنا ہے،
انتہا پسندی کہنی. حضرت عمر کہنے لگے انظروا الی ھذا العام الذی تشدد فی طاعت اللہ. حضرت عمر کہنے لگے اوئے محبوب دے غلاموں اے ویکھو اس منڈے نے اس نابینے نے ماورائے عدالت کتنا تشدد کیتا ہے. پوچھتا تھا صحیح حضور کو یہ جرم بھی بڑھتا ہے کہ نہیں. اینے تشدد کیتا ہے, کتنی انتہا پسندی کی تھی. میری گفتگو مک گئی. حضور دا فرمان سنو اسی اس قانون نو منیا قیامت تک یہی قانون ہے. اس دے مقابلے چ کسی قانون نو نہیں مندے جڑا غازی ممتاز نو 2 باری سزا دے. ہاں غازی ممتاز ایک لمحے واسطے بھی قوم دا مجرم نہیں, او پوری امت دا ہیرو ہے, رسول اللہ دا نور ہے. جناب حضور نو محبت دی نگاہ نہ ویکھ دے. جاگ دے غازی ممتاز نو اڈیالہ جیل وچ حضور دی زیارت ہوئی. جاگ دے تے جنوں جاگ دے حضور دی زیارت ہوئی ہوے اس بندے نے غلط کام کیتا ہے. غازی ممتاز نے خود دسیا, انہیں کہا جناب اعلی حضرت بریلوی میری خواب وچ آئے. انہیں آ کے میں نے سلوٹ ماریا. انہیں کہا جڑیا میں لکھ کے ناموس رسول دی حفاظت کی تو گولیاں مار کے کی میں تین سلوٹ مارنا ہے. جنوں اعلی حضرت بریلوی سلوٹ مارنا من تے اسی انہوں مجرم کہہ دے بھی. حالانکہ ایک گل ضرور ہے, بندہ جدا کھاوے او دا گاندا تے ہے نا. میں پیر مکی دی تنخواہ لیندا تے ظاہر ہے میں حلال ہوئی, میں امریکی ڈالر لے ہوندے تے میں بھی غازی نو قاتل کہہ دینا سی. ہاں مولوی تنخواہیں لیتے ہیں. میں کہا جی بالکل لیندے ہیں لیکن لیندے پیر مکی دی میں. وہ تو چادر بھی لینا پھول بھی میں لینا لیکن پیر مکی دی لینا. تا میں گل بھی یہی جی کر رہا. جب میں بھی امریکہ کو کوئی مال کھادے ہوندے تو پھر میں بھی کہندا غازی نے ٹھیک ہے لیکن یہ بڑا ماورائے عدالت قتل ہے. ہاں ٹھیک ہے کسی سویلین کو اجازت کوئی نہیں ہے. میں کہا جی اب خدا دا شکر ہے بابا پیر مکی دی تنخواہ کھا دی گل تو کر. جی میں بھی کوئی اور مال کھادے ہوندے تو میں بھی یہی گل کرنی سی. لو جی آخری گل, غازی ممتاز کو قاتل کہنے والے ہوش کے ناخن لیں. جدو حضرت عمر نے کیا نا انظروا الی ھذا العام الذی تشدد, اے نابینے نو ویکھو اے دی اکھاں کوئی نہیں, نے اتنا بڑا کام کیتا ہے ماورائے عدالت قتل. تے حضور نے علیہ السلام نے کی فرمایا, فرمایا لا تقل الاعمى, فرمایا عمر انہوں نابینا نہ کہہ ولکنہ البصیر. اس تو بڑا کائنات وچ ویکھن والا کون ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.